ہم بستری کے آداب حدیث کی روشنی میں اسلام نے ازدواجی تعلق کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اسے عبادت کا درجہ دیا۔ اگر نیت پاک ہو اور آداب ملحوظ رکھے جائیں۔ نیت کی درستگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ثواب پاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ حرام طریقے سے کرتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، تو جب وہ حلال طریقے سے کرے تو ثواب ہے۔ صحیح مسلم۔ مطلب نیت یہ ہو کہ یہ عمل زنا سے بچنے، نسل صالح پیدا کرنے اور میان زوجین محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ کا نام لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبی الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ یہ دعا اولاد کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نرمی اور محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو جلد بازی نہ کرے بلکہ پہلے بات کرے، نرمی سے پیش آئے۔ بہقی شعب الایمان۔ مطلب اسلام چاہتا ہے کہ شوہر بیوی کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے۔ یہ عمل محبت، گفتگو اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ لباس و پردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے خلوت کرے تو پردہ رکھے جیسے کہ اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ طبرانی الاوسط۔ یعنی شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اسلام ہر حال میں حیا کو پسند کرتا ہے۔ قبلہ کی طرف نہ ہونا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم بستری قبلہ کی سمت رخ کر کے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بے ادبی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ بے حدی یا اظہار ثانی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ ترمذی۔ مطلب کسی بھی صورت میں سختی، جبر یا اظہار ثانی گناہ ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی رضامندی اور راحت کا خیال رکھے۔ پاکیزگی کا اہتمام۔ ہم بستری کے بعد غسل جنابت فرض ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ۔